جب انگریزوں کے خلاف مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا تو ہمارے علاقے ساہیوال کے اندر گگیرا برانچ کے پاس رائے احمد خان کھرل اور مہر موکھا بینی بال اور ولیداد خان مردانہ اور پیر نادر شاہ قریشی اور مہر محمد گاٹھیا صاحب اور مہر شاہ میر بگیلا اور سوجا بدرو اور مہر مراد پٹیانہ نے بہت بڑی قربانیاں دی اور انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہمیں آزادی کے لیے ہمیں مختلف قسم کے بندے فراہم کیے جائیں تو رائے احمد خان کھرل جو بہت بڑے یعنی گگیرا برانچ کے پاس جو اکاڑا کے پاس ہے وہاں پر وہ پیدا ہوئے اور ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی جو ڈیمانڈس تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل، ہم آپ کو کبھی بھی بندے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح ان کے خلاف ایک بہت بڑا ایک آپریشن شروع ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنر برکلے نے وہاں پر ان پر حملہ کیا۔ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ہم اس کا ذکر کریں گے۔ ساہیوال شہر لاہور سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر اور فیصل آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اور ملتان اور لاہور کے درمیان واقع ہے۔ کراچی لاہور ریلوے لائن کے اوپر 1865 کے دوران ایک چھوٹا سا گاؤں سر رابرٹ منٹگومری کے نام پر جو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے واقع تھا۔ 1966 میں پھر اس کا نام ساہیوال پڑ گیا۔ برکلے کو گگیرا کے مقام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ ساہیوال پنجاب کا 9th ڈویژن ہے اور اس میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں جس میں پاکپتن، جس میں ساہیوال اور اوکاڑا شامل ہیں۔ اس کا پوسٹل کوڈ 5000 یعنی 57,000 اور ڈائلنگ کوڈ 040 ہے۔ احمد خان کھرل 1857 کی جنگ آزادی میں برٹش راج کے خلاف ایک بہت بڑے ہیرو تھے، جو کھرلوں کا ایک بہت بڑے لیڈر تھے، جو گگیرا جو کہ اوکاڑا کے نزدیک ایک علاقہ ہے وہاں رہتے تھے۔ اس نے برٹشرز کی التجا کی، انہیں اس سے برٹشرز نے التجا کی کہ ہمیں جنگ آزادی 1857 کے خلاف ہمیں مختلف قسم کے فوجی فراہم کیے جائیں اور ہمیں ریونیو بھی دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ احمد خان کھرل جو تھا جو بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے انگریزوں کی اس التجا کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر انہوں نے کھلم بغاوت کی اور رائے احمد خان کھرل کو گگیرا بنگلہ کے نزدیک چک جھمرا میں وہ 1803 میں پیدا ہوئے۔ برکلے اسسٹنٹ کمشنر آف ساہیوال کو حکم دیا گیا تھا کہ بغاوت کو کچل دے۔ گگیرا ان دنوں ساہیوال کا ہیڈ کوارٹرز تھا۔ 26 جولائی 1857 کی رات رائے احمد خان کھرل نے گگیرا جیل پر حملہ کر دیا اور سارے کے سارے قیدیوں کو آزاد کر لیا۔ بہت سے لوگ مارے گئے۔ رائے احمد خان کھرل اپنے کامریڈز کے ساتھ گگیرا کے نزدیک گشکوری گاؤں کے جنگل میں چھپ گئے۔ آخرکار انگریزوں نے اس کی ماں اور فیملی ممبرز کو گرفتار کر لیا، کئی دیہاتوں کو آگ لگا دی۔ آخرکار احمد خان کھرل نے اپنی ماں اور دوسرے خاندان کے افراد کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو انگریزوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جس طرح انگریزوں نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، انہوں نے سیم احمد خان کھرل اور اس کے عظیم کامریڈز کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول اور کنسپیریٹرز جو سازشی ہوتے ہیں ان کو انہوں نے پن پوائنٹ کیا، جس میں ایک کا نام تھا سرفراز کھرل اور دوسرا جو ایک سکھ تھے انہوں نے یعنی جس کا نام رہن سنگھ بودی نے احمد خان کھرل کو یعنی پکڑوانے میں انگریزوں کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ انگریزوں نے ان سے وعدے کیے کہ ہم آپ کو بہت بڑی پراپرٹی دیں گے، بہت بڑی آپ کو دولت دیں گے اور کئی آپ کو مربع دیں گے۔ آخرکار ایک رات
انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ آج احمد خان کھرل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے راوی کو کراس کرنا ہے، تو برکلے جو تھا اسسٹنٹ کمشنر آف ساہیوال، اس کو آرڈر کیا گیا کہ وہ فوراً جائے دریائے راوی کے کنارے اور وہ احمد خان کھرل کو گرفتار کر لے۔ لیکن احمد خان کھرل اس سے پہلے ہی وہاں سے یعنی وہ اسکپ کر گیا تھا، لیکن وہ جو سکھ تھا بیتی، جس کا نام جو سکھ تھا، اس نے احمد خان کھرل پر پہلی گولی چلائی، اور جس سے احمد خان کھرل جو تھے وہ وونڈڈ ہو گئے، اسکم ٹو دا ڈیتھ کر گئے، جس کے پر ان کا ایک بہت ہی عظیم ان کا ایک دوست تھا مراد فتیانہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ احمد خان کھرل کے قتل کا یا شہادت کا ضرور بدلہ دیں گے۔ تو انہوں نے 2 دن کی جسٹ دوری کے بعد ہی انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو قتل کر دیا، اور اس طرح احمد خان کھرل کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ شیخ ظفر علی اسٹیڈیم، جو ساہیوال کی تاریخ کے اندر شیخ ظفر علی صاحب نے کرکٹ کی پروموشن کے لیے بہت سی سروسز دی تھی، جو میرے استاد محترم بلال سعید صاحب کے نانا محترم تھے، تو ان کے نام پر یہ ساہیوال کے اندر یہ ایک اسٹیڈیم ہے، جہاں پر کرکٹ کی مختلف قسم کے میچز ہوتے ہیں۔ جیسے ماضی میں یہاں پر انڈیا اور ویسٹ انڈیز اور بہت سی ٹیمیں یہاں آیا کرتی تھیں، اور فی الحال کرونا کی وجہ سے اب سب قسم کی سروسز جو ہیں وہ اب بالکل معطل ہو چکی ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ برکلے اسسٹنٹ کمشنر جو گوگیرا برانچ پر جس کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ اس سامنے یہ جو سکول ہے، اس کے اندر، اس کے احاطے کے اندر وہ یہاں پر دفن ہے، کیونکہ اس علاقے کو کہتے ہی یعنی چرچ روڈ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں جہاں پر وہ یعنی مدفون ہے، جس کو برکلے، یہ وہی اسسٹنٹ کمشنر برکلے تھا جس کو احمد خان کھرل کے شہادت کے صرف 2 دن بعد ہی گوگیرا کے برانچ پر، یعنی وہاں پر گوگیرا کے مقام پر جو ضلع اوکاڑا کے اندر ہے، اور جو ساہیوال کا ایک ہیڈ کوارٹرز تھا، وہاں پر اس کو مرڈر کیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، اور آخر کار اسے ساہیوال کے اندر یہاں پر وہ مدفون ہے۔ ساہیوال کی بلڈنگز، ساہیوال جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے، اور یہ پاکستان کا 34 نمبر کا سٹی ہے، اور یہ 9th ڈویژن ہے جس کو نواز شریف صاحب نے ڈکلیئر کیا تھا، جس کے اندر 3 اضلاع ڈسٹرکٹ شامل ہیں، جس میں پاک پتن، جس میں ساہیوال اور جس میں اوکاڑا شامل ہے۔ اور اس کو ساہیوال کو کپاس کی وجہ سے اس کو کاٹن کوین بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو بھینس ہے بفلو، وہ پوری ورلڈ کے اندر بہت مشہور ہے، جس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں۔ اور ساہیوال اپنی فصلوں کی وجہ سے، اپنی میز اور اپنی ویٹ اور اپنی یعنی کپاس کی وجہ سے پوری ورلڈ کے اندر بہت ہی مشہور ہے۔ اور ساہیوال ایک بہت خوبصورت شہر ہے، اور ایک بہت ہی پرامن، اور یہاں پر بہت اعلیٰ قسم کے انسان پیدا ہوئے، جیسے منیر نیازی، جس طرح کے طارق عزیز، اور جس طرح کے شیخ ظفر علی، اور راجہ خان زمان، اور راجہ مسعود اختر، اور اس قسم کے بہت سے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ تو میں اب آپ کو اس سکول کے پاس لے کے چلتا ہوں جہاں پر برکلے جو اسسٹنٹ کمشنر آف برٹش انڈیا، اس سکول کے اندر وہ دفن ہے۔ کرونا کی وجہ سے یہ سکول جو ہے اب وہ بند ہے، ورنہ میں آپ کو اس کی قبر کے پاس لے کے چلتا جہاں پر وہ برکلے جو ہے وہ دفن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی ملک کی خاطر ہمیشہ اپنی جان کی قربانی بھی دے دینی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ فریڈم فائٹرز ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں غداری کا یعنی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کوئزلنگ، جس نے یعنی ناروے پر جس نے ہٹلر کو کہا تھا کہ یہاں پر آ کر اٹیک کرو، یا جس طرح سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو جو شکست دینے والے تھے، یعنی وہ بھی بہت بڑے، یعنی وہ بھی کہہ لیں کہ وہ بھی غدار تھے، اور غدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو شکست ہوتی ہے، اور ان کو ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ ان کو ہسٹری میں بڑے رف الفاظ سے اور بڑے ان کو گھٹیا ترین الفاظ سے ان کو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ
ہمیں اپنے ملک کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر اور اپنے خاص کر اپنے لوگوں کی خاطر اپنی جان تک کی بھی قربانی دے دینی چاہیے، جس طرح کہ احمد خان کھرل جو اس علاقے کے بہت بڑے فریڈم فائٹرز تھے۔ میں جتنی ان کی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج بھی پنجابی کے ان علاقوں کے اندر جو ڈھولے ہیں، جو مائیں ہیں، ان کو ہمیشہ ان کے اندر ان کی بہادری کے جو کارنامے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سلیب ہے جہاں پر برکلے اسسٹنٹ کمشنر آف ساہیوال کی قبر ہے، جس کو یہاں پر اس کو آ کر بیری کیا گیا تھا، یعنی دفن کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سکول ہے اور اس کے احاطے کے اندر وہ یہاں پر دفن ہے۔ یعنی جو غدار ہوتے ہیں، جو ٹریٹرز ہوتے ہیں، جو ففتھ کالمز ہوتے ہیں، ان کو ہسٹری کبھی معاف نہیں کرتی، اور جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں، جو اپنے ملک کی خاطر جان دینے والے ہوتے ہیں، ان کو ہسٹری ہمیشہ ان کو بوکے اور ان کو پلیٹینم اور ان کو گولڈ کے میڈلز پہنائے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مر کے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ہمیں احمد خان کھرل کی طرح اور اس کے کامریڈز کی طرح ہمیں ہمیشہ اپنے ملک کی خاطر اپنی جان تک کی قربانی دے دینی چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ۔ خدا حافظ۔